آج کی کہانی بکھری ہوئی روح۔ پرانے شہر کی تنگ گلیاں خاموش رہتی تھیں، وہاں خوف کے سائے ہر سو پھیلے رہتے تھے، ہر دروازے کے پیچھے ایک دکھ چھپا رہتا تھا، لوگ مسکراتے کم اور روتے زیادہ تھے۔ اسی شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی، تنہا، اس کا نام زینب تھا اور دل نازک تھا، خوابوں سے بھری آنکھیں رکھتی تھی، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس دیا کرتی تھی۔ زینب کے والد کے قریب درزی ہوا کرتے تھے، سارا دن کپڑے سینے میں ماں خاموش طبیعت کی نرم دل عورت تھی، وہ بیٹی کے لیے رنگین خواب سجایا کرتی تھی۔ گھر چھوٹا تھا مگر محبت سے بھرا رہتا تھا، راتوں کو سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ زینب چاند کو دیکھ کر دعائیں مانگا کرتی تھی، وہ سب سے زندگی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ قریب ایک نوجوان بھی رہتا، اس کا نام حماد تھا، مزاج نرم تھا، وہ اکثر زینب کے گھر آتا جاتا رہتا، دونوں خاندان ہر برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ بچپن کی ہنسی آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگی، مگر دونوں خاموشی سے دل چھپا کر رکھتے تھے۔ حماد جب بھی زینب کو دیکھتا خاموش ہو جاتا، زینب نظریں جھکا کر مسکرا دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، آہستہ آہستہ شہر کی فضا میں نفرت پھیلنے لگی، گلیوں میں عجیب بے چینیاں محسوس ہونے لگی، ہر روز لوگ مذہب اور شناخت پر لڑتے مرتے تھے، بازار میں خوف زدہ چہرے نظر دکھائی دیتے تھے، اکثر تب راتوں کو دور کہیں چیخیں سنائی دیتی تھی۔ زینب کی ماں دعاؤں میں مصروف رہتی تھی، والد ہر وقت فکر میں ڈوبے ہوتے تھے۔ ایک شام شہر میں ہنگامہ بڑھنے لگا، اچانک لوگ گھروں کے دروازے بند کرنے لگے، فوراً دکانیں ویران، راستے سنسان ہونے لگے، آگ کی لپٹیں دور آسمان چھو رہی تھی۔ زینب خوفزدہ ہو کر ماں سے لپٹ گئی، فوراً حماد بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ پریشان تھا، سب کو محسوس ہوا تھا کوئی طوفان قریب ہے، مگر کسی کو آنے والے درد کا اندازہ نہیں تھا۔ اسی دن زینب کی زندگی بدل کر اچانک چند مسلح لوگ اس کے گھر میں گھس گئے، چیخیں دیواروں سے ٹکرا کرنے لگی، گونجتی رہیں۔ زینب کے والد بے بسی سے لڑتے رہے، ماں کی آنکھوں میں خوف منجمد ہو چکا تھا۔ ہنگامے میں زینب کو گھسیٹ لیا گیا اور چیختی رہی مگر آواز دبتی رہی، رات کا اندھیرا سب نکل چکا تھا۔ جب زینب کو ہوش آیا، صبح ہو چکی تھی، وہ ایک اجنبی کمرے میں قید بیٹھی تھی، دروازہ بند اور کھڑکیوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا، اس کا دل خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان اندر داخل ہوا، اس کا نام سلیم تھا اور چہرہ سخت لگتا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب درد چھپا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے زینب کو دیکھتا رہا دیر تک۔ زینب غصے اور خوف میں چیخ اٹھی، مجھے واپس گھر جانے دو، ابھی کہ ابھی۔ سلیم کی نے نظریں جھکا کر گہری نظر لی اور پھر دھیمی آواز میں ایک بات کہی، آہستہ سے، تمہارے گھر والے اب تمہیں قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا عزت کو انسان سے زیادہ اہم سمجھتی ہے، ہمیشہ سے۔ شاید یہاں یہ سن کر زینب اندر سے ٹوٹ گئی، وہ کئی دن تک خاموش ہوتی رہی، تنہا کھانا کم کھاتی تھی، کسی سے بات نہ کرتی، سلیم دور بیٹھا خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا، اسے محسوس ہونا جیسے اس کے ہاتھوں میں ایک معصوم زندگی برباد ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ مگر شہر میں نفرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ انسان کو اس سے دشمن سمجھتا تھا، درد کی کوئی قیمت باقی نہیں تھی۔ ایک دن زینب نے بھاگنے کی کوشش کی اور رات کے اندھیرے میں دروازہ کھول کر نکل آئی۔ گلی سنسان اور خوفناک محسوس ہو رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت دوڑتے ہوئے پرانے گھر پہنچی وہ فوراً، مگر وہاں خاموشی اور ویرانی پھیلی ہوئی، دروازہ بند اور دیواریں اجڑی دکھائی دے رہی۔ پڑوسیوں نے نظریں چرا کر دروازے بند کر دیے، زینب کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ خاموشی اس بار شدت سے احساس ہوا، تب کہ انسان بعض اوقات زندہ رہ کر بھی اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے، مکمل اندر سے۔ وہ تھکے قدموں سے واپس لوٹنے لگی خاموش راستے، پھر اس کے دل میں چیخیں گونجنے لگی، اس کا دل دنیا میں اب کوئی جگہ باقی نہ تھی جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھے۔ جب وہ واپس پہنچی، سلیم خاموش بیٹھا اس کی واپسی دیکھ رہا تھا، حیران سا ہو گیا۔ فوراً زینب فرش پر بیٹھ کر رونے لگی، شدت سے راستے آواز میں بس اتنا بولا، میرے لیے اب کوئی گھر باقی نہیں ہے۔ شاید سلیم کی آنکھوں میں پہلی بار نمی اتر آئی، اسے محسوس ہوا کہ جسم نہیں توڑتا بلکہ روح کو بھی قید کر دیتا ہے اندر سے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا خاموشی سے، پھر زینب نے خود کو خاموشی میں ڈھال لیا۔ وہ کم بولتی اور زیادہ سوچتی رہتی، اکثر کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتی رہتی، دیر سے اپنے بچپن کی چھوٹی خوشیاں یاد کرتی، ماں کی آواز، والدہ کا چہرہ بھی، حماد کی خاموش نظریں بھی یاد کرتی تھی، مگر اب سب خواب دھندلے پڑ چکے تھے۔ سلیم اب اندر سے بدلنے لگا، آہستہ آہستہ وہ زینب سے سختی سے پیش نہ آتا، کبھی دوا لا کر دیتا، کبھی کھانا دیتا، مگر دونوں کے درمیان عجیب خاموش دیوار تھی۔ ایک رات سلیم نے آہستہ بات کرنا شروع کیا، میں نے نفرت میں آ کر بہت غلطی کی، مگر اب سمجھ رہا ہوں کہ درد کیا ہوتا ہے۔ زینب خاموش رہی مگر آنکھیں نم ہو گئی تھیں،
سلیم نے بھی اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ بچپن میں فساد عبد کا خاندان چھین لیا، اس کی ماں جلتے گھر پہ مر گئی، تب سے اسے دل میں نفرت پھیلتی رہی۔ وہ ہر دوسروں کو انسان کو دشمن سمجھتا تھا، مگر زینب کی خاموش تکلیف نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اندر ہی اندر سے پہلی بار اپنے اعمال پر شرمندگی ہوئی۔ ایک دن شہر میں دوبارہ ہنگامے شروع ہوئے، لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ گھر جل رہا تھا، سڑکیں خون سے بھیگی ہوئی تھیں۔ زینب کھڑکی سے باہر سب کچھ دیکھ رہی تھی خاموشی سے۔ اسے محسوس ہوا نفرت سب کچھ یکساں جلاتی ہے، چاہے نام، مذہب یا زبان کچھ بھی ہو۔ انسان آخرکار سے دو درد محسوس کرتا ہے، یہی درد سب کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اس ہنگامے کی زخمی عورت ان کے گھر کے قریب گری ہوئی تھی، شدید زخمی تھی، مگر وہ دوسری بستی سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی مسلسل۔ زینب فوراً اس کی مدد کے لیے گئی، سلیم نے بھی پانی اور دوا لا کر دی دونوں نے مل کر دوا لا کر دی۔ دونوں نے مل کر اس عورت کو سنبھالا، اس لمبے انسانی نفرت سے بڑی محسوس ہوئی۔ زخمی عورت کئی دن ان کے پاس رہی، وہ اکثر راتوں کو ڈر کر جاگ جاتی تھی، اپنے کھوئے بچوں کے نام پکارتی تھی۔ زینب نے اسے سینے سے لگا لیا، خاموشی کرواتی۔ اس دوران ٹوٹے بہتر تھے، دوسروں کا درد سمجھ سکتے تھے۔ اندر یہ احساس انسان کو انسان بناتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، شہر بدلتا رہ گیا، خاموشی سے مگر زخم ابھی تازہ باقی تھے۔ حتیٰ زینب پہلی جیسی ڈری ہوئی لڑکی نہ رہی، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے عورت اور بچوں کی مدد کرنے لگی جو فساد میں سب کچھ ہار بیٹھے تھے۔ لوگ اسے احترام سے دیکھنے لگے کیونکہ درد نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ ایک شب حماد اس کے سامنے آ گیا تھا، وہ برسوں بعد اسے دیکھ کر رک گیا۔ زینب بھی چند لمحے خاموش رہی، حماد کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا موجود تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں صرف اتنا کہا کہ پھر میں تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ برسوں تک۔ زینب کی آنکھوں میں پرانی یادیں جاگ اٹھی، مگر دل اب پہلے جیسے نہ رہا۔ حماد نے آہستہ سے پوچھا، تم میرے ساتھ واپس چلنا چاہو گی؟ زینب خاموش ہو گئی۔ فوراً اس کے ذہن میں ماضی کے ٹوٹے منظر گھومنے لگے، ماں کی چیخیں، ویران گھر، خوفناک۔ پھر اس نے سلیم کی طرف دیکھا، خاموشی جو دور کھڑا نظریں جھکائے ہوا تھا، یہ سن رہا تھا۔ اس لمحے زینب کے دل میں عجیب احساس ابھرا کہ انسان صرف یادوں سے نہیں بلکہ زخموں اور فیصلوں سے بدل جاتا ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، آہستہ سے، میرا پرانا گھر اب صرف یاد بن چکا ہے، وہاں واپس جا کر میں کیا کروں گی؟ لیکن وہ زینب کبھی واپس نہیں جا سکے گی۔ اب حماد کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ فوراً وہ سمجھ گیا صرف فاصلے نہیں بلکہ انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ حماد خاموشی سے واپس چلا گیا، آہستہ آہستہ۔ زینب دیر تک دروازے پر کھڑی رہی، خاموش ہوا میں عجیب اداسی پھیلی ہوئی تھی، محسوس ہو رہی تھی۔ سلیم آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر رک گیا، پھر دھیمی آواز میں ایک بات کہی، اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ زینب نے چند لمحے اسے دیکھ کر خاموش، پھر آنکھوں میں نمی لی آئی، مسکرا دیا آہستہ سے۔ اس رات زینب بہت دیر تک جاگتی، اسے محسوس ہوا زندگی نے اسے سب کچھ چھین لیا، مگر بدلے میں ایک نئی سمجھ بھی دی۔ انسان سے جسم سے قید نہیں ہوتا بلکہ خوف، یادیں اور نفرت بھی اسے پنجر بنا دیتی ہیں، اندر ہی اندر۔ اکثر اور آزادی سے دروازے کھلنے سے نہیں ملتی بلکہ دل کے خوف ختم ہونے سے ملتی ہے۔ صبح سورج نکلا تو فضا نرم محسوس ہونے لگی۔ زینب گھر کے باہر کھڑی آسمان دیکھتی رہی، پرندے آزادانہ فضا میں اڑ رہے تھے۔ اس کے دل میں برسوں بعد سکون اترنے لگا۔ اسے فیصلہ کیا اب باقی زندگی دوسروں کے زخم بھرنے میں گزارے گی، خاموشی سے، شاید کیونکہ وہ جان چکی دنیا میں نفرت نہیں بلکہ محرم محبت درکار ہے۔ کئی سال بعد لوگ زینب کو احترام دیتے تھے، وہ ٹوٹے دلوں کے لیے امید بن چکی تھی۔ عورتیں اپنی کہانی آ کر اسے سنایا کرتی تھی اور زینب خاموشی سے ان کے آنسو پہنچتی تھی۔ وہ کہتی تھی صرف زندہ رہنا کافی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے روشنی بننا ضروری ہے، کیونکہ اندھیرا بہت جلد دلوں میں پھیلتا ہے، محبت ہی اسے کم کر سکتی ہے۔ آخرکار سلیم بھی پہلے جیسے سخت نہ رہا، وہ خاموشی سے لوگوں کی مدد کرتا، اسے اپنی ماضی کی غلطیوں پر ندامت تھی، مگر زینب نے اسے معافی کا مطلب سکھایا۔ دونوں جان چکے تھے نفرت سے تباہی دیتی ہے جبکہ درد بانٹنے سے روح ہلکی ہوتی ہے۔ ایک دن سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا، بولا، ہم سب اندر سے زخمی پرندے ہوتے ہیں۔ زینب نے مسکرا کر دھیمی آواز میں جواب دیا، مگر اگر دل زندہ باقی رہے اندر تو پرندے دوبارہ اڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ آخر دونوں خاموشی شام کا منظر دیکھنے لگے۔ ہوا نرم تھی اور فضا پر سکون لگ رہی تھی۔ شہر کے زخم شاید مکمل کبھی نہ بھرے مگر اب امید بھی ابھی کہیں موجود تھی۔ یہی امید زندگی کو زندہ رکھتی ہے۔ لوگ آج بھی زینب کی کہانی سناتے ہیں، کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، اصل میں ہر انسان کی داستان بن گئی جو نفرت کی آگ میں جل کر بکھرا مگر پھر بھی دل میں انسانیت بچا لے گیا۔ انسان کی اصل
جیت ہوتی، کیونکہ دنیا ظلم سے بھر جائے تب بھی اگر رحم باقی رہے تو روشنی مر نہیں سکتی۔ یہ داستان ختم ضرور کوئی محسوس ہو رہی، مگر اس کا درد ہاں ہوا میں باقی رہتا ہے۔ شاید ویران گلیاں خوفزدہ رہتے ہیں اور ٹوٹے خواب بھی، مگر ان سب کے درمیان سچا چمک انسان کا اصل گھر صرف دیواریں نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل ہوتے ہیں جہاں سے قبولیت ملے، اور جب انسان دوسروں کے زخم بھر لے تبھی وہ اپنے پنجے سے آزاد ہو سکتا ہے۔